يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما يعرف لك وتزار مرکز ختم نبوت جامعہ مسجد نیاز سردار چپل چوک بلال گنج لاہور میں بچوں کے لیے قائم کردہ مدرسہ شمس العلوم الحنفیہ اور بچیوں کے لیے قائم کردہ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للمسلمات میں تکمیل بخاری شریف کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا انعقاد مجاہد ختم نبوت پیر طریقت مولانا قاری محمد رفیق صاحب چیئرمین انوار ختم نبوت ٹرسٹ و ڈپٹی سیکرٹری جنرل انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کی نگرانی میں انعقاد پذیر ہوا، جبکہ تقریب کی سرپرستی نمونہ اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان درخواستی صاحب چیئرمین حافظ الحدیث حضرت درخواستی ٹرسٹ نے کی، جبکہ تقریب کی صدارت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی انیس احمد مظاہری صاحب نے کی۔ پروگرام کے آغاز میں مدرسہ شمس العلوم الحنفیہ کے طلباء کرام نے تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، احادیث نبویہ اور عربی اور اردو تقاریر کے نمونے پیش کر کے مدارس کے کردار کو اجاگر کیا، جس پر شرکاء نے بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ الف لام میم قال الشعبي وجماعة الف لام میم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه وهي سر القرآن. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل كتاب سر وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور. تقریب کے موقع پر ملک کے معروف قرا حضرات نے، جن میں قاری محمد ادریس طارق، قاری اکمل الحسن، مولانا قاری عبد المجید نے ہدیہ تلاوت قرآن مجید پیش کیا۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا۔ بعد ازاں ملک کے معروف شناخواں مولانا قاسم گجر، حافظ حماد الرحمان قادری نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی۔ اللہ 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 اللہ۔ جبکہ حضرت مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب شیخ الحدیث و محتمم جامعہ مفتاح العلوم سرگودا نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھایا۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ عمل تو عرض ہے، تولنے کے لیے حجم جسم چاہیے، جوہر تولا جاتا ہے، عرض تو نہیں تولا جاتا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول تو توڑ سکتا ہے، کبھی گلاب کی خوشبو بھی تولی جاتی ہے؟ تو انسان خود جوہر ہے، اس کا عمل ایسے ہی ہے جیسے گلاب کا رنگ یا گلاب کی خوشبو، تو وہ کیسے تولا جائے گا؟ اس زمانے کے علماء نے کہا بھئی ہمیں نہیں پتا، اللہ نے کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، وہ کیسے تولے گا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لیکن کچھ لوگ اس زمانے میں ہوئے تھے، آج بھی کچھ ان کی باقیات پائی جاتی ہیں کہ نہیں جی یہ عقل میں نہیں آتا، تو پھر بھی اللہ نے تو کہا ہے تولے گا، تو کہتے ہیں عمل کو تولنے کا مطلب یہ ہے اعمال نامے کو تولے گا، یا بعضوں نے کہا عمل کو تولنے کا مطلب یہ ہے خود انسان کو تولے گا۔ اللہ کہے گا لگا دو چھلانگ ترازو میں، تو جو نیک ہوگا وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو اس کا بڑا وزن ہوگا، اور جو ہٹا کٹا ہو لیکن ایمان اور عمل سے کورا ہو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج کل کی سائنسی ایجادات نے یہ سوال ہی ختم کر دیا ہے۔ آج انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسے ترازو اور ایسے آلات بنا لیے ہیں، روزانہ آراز کو توڑ رہا ہے۔ آپ کا محکمہ موسمیات درجہ حرارت بتاتا ہے کہ نہیں؟ موسم اور یہ سردی گرمی یہ عرض ہے۔ آپ کا تھرمامیٹر آپ کا بخار تولتا ہے، گاڑی کے ٹائروں میں ہوا تول کے بھری جاتی ہے، گیس بجلی تولی جاتی ہے، یہ سب آراز ہیں۔ اگر انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں اس میں سردی گرمی گیس بجلی بخار کو تولا جائے،
تو کیا اللہ قادر نہیں وہ ایسا ترازو بنائے جس میں نماز کو روزے کو تولا جائے؟ تقریب کے موقع پر اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض مولانا محمد احسان اور مولانا شفیق الرحمان نے ادا کیے۔ مولانا قاری محمد عامر صاحب نے مدرسے کا تعارف پیش کیا، جبکہ مفتی عتیق الرحمان نے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کی کارگزاری پیش کی، جس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ بعد ازاں مدرسہ شمس العلوم الحنفیہ کے طلباء کرام کی دستار بندی اور جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للمسلمات کی طالبات کی دوپٹہ پوشی ہوئی اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت امتحان پاس کرنے والے طلباء کرام اور طالبات کو مہمانان گرامی کے ہاتھوں سے انعامات اور حسنات سے بھی نوازا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی گدی نشین حضرت پیر سید زید الحسینی شاہ صاحب، جناب پیر رضوان نفیس صاحب، حضرت پروفیسر عمران یونس صاحب، مفتی زبیر صاحب، استاد الحدیث مولانا منظور صاحب، مولانا محمد احسان صاحب، مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب، مولانا عبد المجید صاحب، حافظ خلیل احمد صاحب، ڈاکٹر جمیل صاحب، مولانا قاری عمر حیات، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع قصور پروفیسر مسعود الحسن رشیدی، نائب امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ضلع قصور جناب حاجی مراج قریشی، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن الحاج حاجی محمد اسماعیل افسر گودا، مولانا قاری محمد ابو بکر، قاری اقبال عابد، قاری عبدالرزاق، حاجی ظہور احمد شیخ تھے۔ اس کے علاوہ کثیر تعداد میں شرکاء نے اس بابرکت محفل میں شرکت کی۔ اس موقع پر تمام شرکاء کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا۔